السلام علیکم دوستو، آپ سب نے سنا ہوگا قریش، بنو امیہ، بنو ہاشم، بنو عباس، لیکن ہمارے یہاں اکثر دوستوں کو اس کا علم نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ابھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ان سب کا مطلب کیا ہے اور یہ کس طرح سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا قبیلہ ہے وہ ہے قریش۔ قریش یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے، جو فہر بن مالک ہے 12ویں نمبر پہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں نمبر پہ بزرگوں میں جو بزرگ ہیں فہر بن مالک، ان کا لقب تھا قریش۔ ان کے بعد جو 5ویں نمبر پر ہیں بن عبد مناف۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا ہاشم اور دوسرا بیٹا تھا ان کا عبد شمس۔ ہاشم آپ بخوبی واقف ہوں گے، ہاشم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پردادا تھا اور ہاشمی انہی سے منسلک ہے۔ تو بن ہاشم یعنی حضرت ہاشم بن عبد مناف کی جو آل اولاد ہے اس کا لقب ہے بنی ہاشم یا بنو ہاشم۔ اور بنو عربک ورڈ میں بنو کا مطلب ہے چلڈرن، بچے، اولاد۔ تو بنو ہاشم، ہاشم کی اولاد، اور انہی کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاشمی تھے۔ اب اس کے بعد ہم سنتے ہیں بنو امیہ۔ بنو امیہ جیسے میں نے بتایا بن عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک تو ہو گیا ہاشم اور دوسرا تھا ان کا بیٹا عبد شمس۔ عبد شمس جو تھا عبد مناف کا بیٹا، اور اس کا بیٹا تھا امیہ، یعنی کہ امیہ ہوا پوتا عبد مناف کا۔ تو اسی سے پھر امیہ ڈائنیسٹی شروع ہوتی ہے۔ امیہ ڈائنیسٹی میں پھر ان کے 2 بیٹے تھے امیہ کے، ایک کا حرب اور دوسرا ابو العاص۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابو العاص کے پوتے ہیں، اور حرب کا بیٹا تھا ابو سفیان، یعنی کہ امیہ ڈائنیسٹی میں ابو سفیان جو تھا امیہ کا پوتا تھا، اور حضرت عثمان غنی جو تھے وہ دوسری سائڈ پہ ابو العاص کا بیٹا اور عفان کا بیٹے ہونے کے ناطے سے پر پوتے بنے امیہ کے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ آگے امیہ ڈائنیسٹی جو ہم سنتے ہیں۔ اس میں ابھی ہم اگر دیکھیں کہ خلافت راشدہ میں کون امیہ تھا، کون ہاشمی تھا، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چاروں خلفاء میں جو چاروں خلفاء ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشمول حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے، سارے ہی قریش خاندان سے تھے، تمام کے تمام قریش خاندان کے تھے۔ قریش جیسا کہ میں نے بتایا سب سے بڑا قبیلہ تھا، 12ویں پشت میں جا کے ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اسپیسیفکلی ہاشمیٹس میں صرف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امام حسن مجتبیٰ ہی ہاشمی تھے، اور حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ امیہ ڈائنیسٹی سے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے وہ دوسرے قبائل تھے چھوٹے چھوٹے، جو کہ نہ ہی ہاشمیٹس میں ہوتے ہیں نہ ہی امیدس میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کلاسیفیکیشن ہے۔ ان شارٹ اگر سمرائز کر لیں تو قریش 12ویں پشت میں، جس کا اصل نام تھا فہر بن مالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں عبد مناف، اس کے 2 بیٹے عبد شمس اور ہاشم، عبد شمس کا بیٹا امیہ جس سے امیہ ڈائنیسٹی بنی، اور عبد مناف کا بیٹا ہاشم جس سے ہاشمی ڈائنیسٹی بنی۔ پھر ہاشمیٹس میں عبد المطلب، عبداللہ، حضرت عبداللہ، اور پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ کو ہوپ فلی سمجھ آ چکا ہوگا۔ تھینک یو۔